عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے؟ وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا؟ ایک خدا ہے یا بہت زیادہ خدا ہے؟ ایک. اچھا، مشرکین مکہ سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں، کس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ کہتے تھے ایک اللہ، ایسے اشارہ کر کے کہتے کتنے؟ ایک اللہ. تو اس کا مطلب پھر تو مشرکین بھی مشرک نہ ہوئے. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک خدا کو یا ایک گاڈ کو مانتے تھے ایک گاڈ ہے، لیکن پھر بتوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں. وہ کہتے تھے اللہ نے ان بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں، یہ بزرگ لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، ان کی مورتیاں ہیں. تو جیسے حکومت کچھ کام خود کرتی ہے، کچھ پروٹوکول وزیروں کو دے دیتی ہے، اختیارات دے دیتی ہے. ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، یہ علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، یار علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. تو اسلام جو توحید لے کر آیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ نا 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 نا، اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرشتوں کو اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات دیے اس لیے کہ مجھ سے بھی مانگ لو، چاہے جا کے ان سے مانگ لو. نا نا نا، اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے. یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. عید میں میلے ٹھیلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نبی فرمایا یہ نہیں کرنا. تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے. صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں، معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں، عمر سے بڑے ہیں، عثمان سے بڑے ہیں، سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ کہاں ہے؟ اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. تو اگر کوئی سچی مچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا تو وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق پکارے گا. کس کو؟ اللہ کو پکارے گا. نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیسے؟ نبی کی مخالفت کر کے نہیں، نبی کی تعلیمات کو فالو کر کے. ہاں نبی کی محبت میں ہم درود پڑھیں گے. نبی نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے اوپر. نبی کی محبت کا اظہار کا طریقہ آپ کی سنت کو فالو کرنا. داڑھی بڑھاؤ میرے بھائی، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، سنت کو فالو کرو. سنت میں دانت صاف کرنا بھی ہے. آج لوگ آتے ہیں ملاقات دوپہر کوئی بندہ آ گیا، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے؟ دانت بھی صاف نہیں تھے اور میرے منہ میں گھستا جا رہا تھا بات کرنے کے لیے. آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی منہ کے باہر بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے. ایک ڈینٹسٹ کے پاس ایک ڈاکٹر گیا، ایک آدمی کے دانت خراب تھے، وہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا منہ کھولو. اس نے اتنا بڑا منہ کھول لیا نا. ڈاکٹر نے کہا میں باہر بیٹھ کے ہی علاج کروں گا، مجھے اندر جانے کی ضرورت بولو. دانت صاف کرنے کا حکم دیا. گٹکے والے کے دانت صاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایسے پوری سروس تیزاب سے کلیا کرے گا تو جا کے صاف ہوں گے دانت. تو ماوا گٹکا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. گند کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ نے شہد پیدا کیا، اللہ نے دودھ پیدا کیا، بادام پیدا کیے، گوشت پیدا کیا، کتنی طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں. ان سب کو چھوڑ کے گھستا کہاں پر ہے؟ سڑے ہوئے گٹکے پہ. اور گٹکا جتنا بدبودار ہوگا اتنا مہنگا ہوتا ہے. جان بچاؤ میرے بھائی. میں ابھی ہمارے ایک ریلیٹو پورا جبڑا کٹ گیا ان کا کینسر کی وجہ سے، پھر دوبارہ کینسر ہو گیا. جوان خوبصورت نوجوان میں نے گٹکے کے مرتے ہوئے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. اور منہ کتنا گندا ہوتا ہے گٹکے والے کا، بات بھی نہیں کرتا. کچھ بات کریں جا کے گھما رہا ہوتا ہے بس. تو عقیدے میں عقیدہ توحید، اسلام میں قبر پرستی بولو نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا، مفتی صاحب میرے آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، دعا کر دیں. میں نے دعا کی، اللہ شفا دے. کہتے ہیں کوئی علاج؟ میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں میں علاج سے تھک گیا ہوں، مجھے کسی نے کہا ہے فلاں جگہ بابا کا مزار ہے وہاں جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی بابا جو قبر میں ہیں آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہا. جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دھڑ کام کر رہا ہے تو قبر میں کیوں ڈالا ان کو؟ مردہ ذرا سا بھی ہل جائے نا، پورا دھڑ تو آپ کسی مردے کو نہلا رہے ہو، اس کی انگلی تھوڑی سی یوں ہلی تو اس کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوگے. تختے پہ کون لیٹا ہوا ہوگا؟ مردہ آپ نہلا رہے ہو مردے کو، بس اس نے آنکھ مار دی ہلکی سی
پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ رہے بھائی مر گیا آدمی، یہ تو ہل رہا ہے. تو خیر، تو بھائی مسجدیں ہیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے. قبر والا تو خود دعا کا محتاج ہے کہ اس کی دعا، اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. آپ ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو، یہ بابے ہمیں کیا کریں گے؟ ٹھیک کریں گے. تو عقیدہ ہم نے کیا رکھنا ہے؟